شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے۔ اس پیاری کہانی کو سننے سے پہلے ہمارے محترم و فاضل شیخ شریف علان حفظ اللہ کے لیے دل سے دعا کر دیں۔ اللہ ان کے علم میں برکت دے، آن کی عمر میں برکت دے اور ان کی ہر نیکی کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ قبل أن نبدأ كعادتنا لا تنسوا أن تدعوا لشيخنا الموقر الفاضل الشيخ شريف علان حفظه الله. اللهم بارك له في علمه وبارك له في عمره وتقبل منه صالح الأعمال، آمين يا رب العالمين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آسمان میں عجیب نشانیاں ظاہر ہوئیں اور ستارے اس کی آمد کی خبر دے رہے تھے۔ قبل ولادت ابراہیم علیہ السلام ظہرت فی السماء علامات عجیبہ وكانت النجوم تتكلم عن مجيئه، اور اس کے والد آزر اپنے ہاتھوں سے بٹ بناتے تھے اور انہیں بازار میں لوگوں کو بیچتے تھے اور ان کا دل سخت تھا، وہ اللہ کو نہیں جانتے تھے۔ وكان أبوه آزر يصنع الأصنام بيديه ويبيعها للناس في السوق وكان قلبه قاسيا لا يعرف الله، اور اس کی والدہ کا نام آشنا بنت کروسا تھا، وہ ایک نیک اور ایمان والی عورت تھی، وہ اللہ سے ڈرتی تھی چھپ کر اور ظاہر۔ وأما أمه فاسمها آشنا بنت كروثا وكانت امرأة صالحة مؤمنة تخاف الله في السر والعلانية۔ اور ابراہیم بابل شہر میں پیدا ہوئے، عراق کی سرزمین پر کفر کے گھر میں، لیکن اللہ نے اسے نور کے لیے چن لیا۔ وولد إبراهيم في مدينة بابل في أرض العراق في بيت الكفر ولكن الله اختاره للنور۔ اور ان دنوں بادشاہ نمرود ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کرنے کا حکم دیتا تھا اس ڈر سے کہ کوئی نیا نبی آ جائے گا۔ وفي تلك الأيام كان الملك نمرود يأمر بقتل كل غلام يولد خوفا من مجيء نبي جديد۔ تو اس کی ماں اس کے لیے بہت ڈر گئیں تو وہ اسے رات کو لے کر بھاگے اور پہاڑ کے ایک دورگار میں چلی گئیں۔ فخافت أمه عليه خوفا شديدا فحملته في الليل وهربت به إلى كهف بعيد في الجبل، اور اسے غار میں چھوڑ کر پتوں سے ڈھانپ دیا اور کہا اے رب اس کی حفاظت فرما تو بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ وتركته في الكهف وغطته بالأوراق وقالت يا رب احفظه لي فأنت خير الحافظين، اور وہ ہر روز چپکے سے اس کے پاس آتے ہیں، اسے دودھ پلانے اور اسے دیکھنے، تو اسے زندہ اور ہنستا ہوا پایا۔ وكانت تأتي إليه كل يوم سرا لترضعه وتنظر إليه فوجدته حيا يضحك۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ اسے اپنی انگلی سے دودھ پلا رہا ہے اور دوسری انگلی سے شہد دے رہا ہے اور تیسری سے میٹھا پانی۔ فرأت أن الله يرضعه من إصبعه لبنا ومن إصبع آخر عسلا ومن إصبع ثالث ماء عذبا۔ تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا سبحان اللہ، میرا بچہ اکیلا نہیں ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ فبكت أمه وقالت سبحان الله إن ولدي ليس وحده إن الله معه۔ ابراہیم غار میں بڑے ہونے لگے اور وہ سجدے میں رہتے تھے، ان کا دل اللہ کے نور سے بھرا ہوا تھا۔ وَكَبِرَ إِبْرَاهِيمُ فِي الْكَهْفِ وَكَانَ سَاجِدًا لِلَّهِ وَقَلْبُهُ مَمْلُوءٌ بِنُورِ التَّوْحِيدِ۔ جب وہ بولنے لگے تو پہلا لفظ اللہ تھا، اور جب چلنے لگے تو آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے یہی میرا رب ہے۔ فَلَمَّا نَطَقَ كَانَ أَوَّلُ كَلَامِهِ اللَّهُ ولما مشى كان ينظر إلى السماء ويقول هذا ربي۔ ماں حیران ہو کر سوچتی تھی یہ کیسا بچہ ہے جو پتھر کے بتوں سے نفرت کرتا ہے اور صرف ایک اللہ کو مانتا ہے۔ فتعجبت أمه وقالت ما هذا الغلام الذي يكره الأصنام ويعبد الله وحده۔ جب وہ 7 سال کے ہوئے تو غار سے نکل کر شہر آ گئے اور لوگوں کو بتوں کی عبادت سے منع کرنے لگے۔ فلما بلغ 7 سنين
خرج من الكهف إلى المدينة وبدأ يدعو الناس إلى الله. انہوں نے اپنے والد آزر سے کہا، ابا جان آپ پتھر کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں؟ وقال لأبيه آزر يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لوگ ان کی باتوں سے ڈر گئے اور بادشاہ نمرود تک خبر پہنچ گئی کہ ایک لڑکا ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے. فخاف الناس من كلامه ووصل الخبر إلى الملك نمرود أن غلاما يسب آلهتنا. پھر انہوں نے آگ کا بڑا گڑھا تیار کیا اور ابراہیم کو اس میں پھینک دیا، لیکن اللہ نے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا. فأوقدوا نارا عظيمة وألقوا إبراهيم فيها فجعلها الله بردا وسلاما عليه. یہ تھی اللہ کی پہلی مدد اپنے خلیل کے لیے، اور یہیں سے توحید کی دعوت شروع ہوئی اور ابراہیم اللہ کے دوست بن گئے. وكانت هذه أول نصرة من الله لخليله ومن هنا بدأت دعوة التوحيد وصار إبراهيم خليل الله. اللہ نے انہیں امام بنایا تمام انسانوں کے لیے اور ان کی اولاد میں نبوت رکھی، قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا. فجعله الله إماما للناس وجعل في ذريته النبوة وسيبقى ذكره إلى يوم القيامة. سبق، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، چاہے وہ غار میں ہو یا آگ میں. العبرة من توكل على الله لن يتركه الله أبدا سواء كان في كهف أو في نار. ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑے تو پورے شہر میں ہنگامہ مچ گیا، لوگ چیخنے لگے ہمارے خداؤں کی بے عزتی ہوئی. لما كسر إبراهيم عليه السلام الأصنام قامت الدنيا ولم تقعد في المدينة وصرخ الناس لقد أهينت آلهتنا. بادشاہ نمرود کو خبر ملی کہ ایک لڑکے نے سب بت توڑ دیے اور کہا تمہارے خدا بے جان پتھر ہیں. فوصل الخبر إلى الملك نمرود أن غلاما كسر الأصنام كلها وقال إن آلهتكم حجارة لا تنفع. نمرود نے غصے سے حکم دیا، اسے پکڑ کر لاؤ میرے سامنے، میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. فغضب نمرود وأمر ائتوني به إلي وسأعذبه عذابا يتحدث عنه العالم. ابراہیم کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا، ان کے چہرے پر نور تھا، ڈر کا نام نہیں تھا، اور کہا میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں. فجيء بإبراهيم مقيدا بالسلاسل وكان وجه نورا لا خوف فيه وقال إني أعبد الله وحده. نمرود نے کہا یا تو ہمارے بتوں کو سجدہ کرو یا ہم تمہیں آگ میں جلا دیں گے. ابراہیم نے مسکرا کر کہا اللہ کافی ہے. قال نمرود إما أن تسجد لآلهتنا وإما أن نحرقك بالنار فتبسم إبراهيم وقال حسبي الله. پھر نمرود نے مشورہ کیا کہاں سے اتنی لکڑی لائیں کہ آگ بجھے نہ، تو اعلان ہوا ہر شخص ایک لکڑی لائے. ثم تشاور نمرود مع قومه من أين نأتي بالحطب حتى لا تنطفئ النار فنادى مناد كل واحد يأتي بحطبة. لوگ گھروں سے، جنگلوں سے، پہاڑوں سے لکڑیاں جمع کرنے لگے، ایک مہینے تک لکڑیاں جمع ہوتی رہیں. فخرج الناس من البيوت والغابات والجبال يجمعون الحطب وظلوا يجمعون شهرا كاملا. اتنا بڑا گڑھا کھودا گیا کہ اس کی آگ کے شعلے آسمان تک جاتے تھے، پرندے بھی اس کی گرمی سے مر جاتے تھے. فحفروا حفرة عظيمة كانت لهبها يصل إلى السماء وكانت الطيور تموت من حرها. جب آگ بھڑک اٹھی تو اتنی تیز تھی کہ کوئی قریب نہ جا سکتا تھا، تو شیطان نے مشورہ دیا منجنیق بناؤ. فلما اشتعلت النار كانت شديدة لا يستطيع أحد الاقتراب فوسوس الشيطان اصنعوا المنجنيق. ابراہیم کو منجنیق میں رکھا گیا اور ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے. ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا حسبی اللہ.
فوضعوا إبراهيم في المنجنيق وقيدوا يديه ورجليه فنظر إبراهيم إلى السماء وقال حسبي الله ونعم الوكيل. جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا ابراہیم کیا تمہیں میری مدد چاہیے؟ ابراہیم نے کہا اللہ جانتا ہے مجھے ضرورت نہیں. فجاء جبريل عليه السلام وقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. پھر انہیں آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن اللہ نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا. ثم ألقي في النار فأوحى الله إلى النار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی لیکن جلانے والی نہیں، سلامتی والی. ابراہیم بیچ آگ میں بیٹھ کر اللہ کی تسبیح کر رہے تھے. فصارت النار باردة سالمة لا تحرق ولا تؤذي وكان إبراهيم في وسطها يسبح الله. لوگ دور سے دیکھ رہے تھے، آگ بھڑک رہی تھی لیکن ابراہیم کو کچھ نہیں ہوا. سب حیران رہ گئے، یہ کیسا معجزہ ہے. وكان الناس ينظرون من بعيد النار مشتعلة ولكن لم يمس إبراهيم سوء فتعجبوا ما هذا المعجزة. نمرود نے دیکھا تو کانپ گیا اور کہا واقعی اس کا رب بہت بڑا ہے، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا. تکبر نے روک دیا. فلما رآه نمرود ارتجف وقال إن ربه العظيم ولكنه لم يؤمن بسبب كبره. ابراہیم آگ سے نکلے، ان کے کپڑے بھی نہیں جلے، ان کے جسم پر آگ کا ایک نشان بھی نہیں تھا. وخرج إبراهيم من النار ولم تحترق ثيابه ولم يكن على جسده أثر للنار. اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے، تم میرے خلیل ہو، میرے دوست. فقال الله له يا إبراهيم إني اصطفيتك لنفسي أنت خليلي وحبيبي. اس دن کے بعد ابراہیم کی دعوت اور مضبوط ہوئی. لوگوں نے دیکھا کہ سچا رب صرف ایک اللہ ہے جو آگ کو بھی حکم دے سکتا ہے. ومن ذلك اليوم قويت دعوة إبراهيم وعلم الناس أن الرب الحق هو الله وحده الذي يأمر النار فتطيع. سبق: جب بندہ اللہ پر پورا بھروسہ کرے تو آگ بھی پھول بن جاتی ہے اور دشمن بھی دوست بن جاتا ہے. العبرة إذا توكل العبد على الله حق التوكل صارت النار زهورا وصار العدو صديقا. ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی قیامت تک ہر مومن کے دل میں زندہ رہے گی کہ اللہ والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. إن تضحية إبراهيم عليه السلام ستبقى في قلب كل مؤمن إلى يوم القيامة أن الله لا يضيع أولياءه أبداً.